الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب مسجد میں موجود ہیں۔ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، ربیع النور کی پربہار اور پرمسرت ساعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس حاضری کے تصدق سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گزرے ہوئے احباب اعزاء اقرباء کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ہماری اور ہماری نسلوں کی، آنے والے نسلوں کی ایمان کی، دین کی، دنیا کی سلامتی اور ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرتا رہے کہ ہم خیر کے کاموں کو اور خیر کو عام کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت، جرأت اور استطاعت دیتا رہے کہ ہم برائی سے خود بھی بچیں اور اپنے احباب کو برائی سے بچنے کی نصیحت اور تلقین کرتے رہیں۔ ربیع النور، ربیع الاول ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے وجود کا سرور، ہماری ذات کا اطمینان کا مہینہ ہے، اس وجہ سے کہ اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں اس کائنات کا ہادی، اس زمین کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو سارے کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اس نبی کی آمد پر جو ہے خوشیاں منانے کا عمل جاری ہے۔ تمام عالم اسلام میں مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ عید میلاد النبی اب جو ہے وہ ہر فرد، ہر انسان، ہر اسلامی معاشرے کا بچہ، عورتیں، مرد، سب جو ہیں ایک اعتبار سے اس بات پر آ گئے ہیں کہ آقا کے آمد کی، آقا کے آنے والے دنوں کی، جب آپ کی پیدائش مبارک ہوئی، ان دنوں کی خوشی منانا چاہیے۔ اور خوشی اور مسرت کے لیے میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ بہت زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، دل کی پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے، دل کے اندر خوشی، اطمینان کی ضرورت ہوتی ہے، ایک احساس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک ہادی، ایک اللہ کا آخری فرستادہ بندہ بھیجا گیا، جس نے اس کائنات کے لیے خیر بانٹنی تھی، جس نے کائنات کو اندھیروں سے، ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، گناہوں سے نکالنا تھا، تو اس کے آنے کی خوشی کیوں نہ منائی جائے۔ اور یہ خوشیاں جو ہیں یہ حقیقت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے بھی منائی جاتی رہیں۔ توریت اور انجیل میں آپ کی ولادت کے مقام کا تذکرہ کر دیا گیا، آپ نے کہاں پیدا ہونا ہے، اونٹوں والی جگہوں کا، اونٹوں والے علاقوں کا تذکرہ آ گیا، صحرا کا تذکرہ آ گیا۔ اور یہ بات جو ہے وہ توریت اور انجیل ہی نہیں،
ہندوؤں کی جو وید ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، ان کا جو آخری اوتار ہندو مذہب میں جو ان کا آخری اوتار ہے، جس کو وہ خالقی اوتار کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی کتاب دیکھنے کو مجھے ملی، اور اس میں جو روایات آتی ہیں کہ آخری اوتار سے مراد اس کائنات کا آخری جو بندہ رب کی طرف سے بھیجا جائے گا، جس نے انسانیت کو گناہوں سے بچانا ہے، اس کی علامات ذکر کی گئی۔ تو ان کی علامات میں بھی یہی تذکرہ تھا کہ وہ کھجوروں والے علاقے میں آئے گا، وہ صحرا میں آئے گا، اس کے لوگ اس کو اپنے شہر سے نکالیں گے۔ وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ روایات موجود ہیں، ملتی ہیں۔ تو کائنات کے جتنے بھی الہامی صحیفے کسی نہ کسی طریقے سے جس کا رب کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق تھا، الہام کے ساتھ جن کا تعلق تھا، وہی کے ساتھ جن کا تعلق تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو بھیجے، وہ کسی خاص زمین کے ساتھ تو نہیں خاص تھے نا، وہ ہندوستان میں بھی آئے، وہ عربوں میں بھی آئے، وہ غرب میں بھی آئے، افریقہ میں بھی آئے، لیکن کچھ کو پہچانتے ہیں، کچھ کو نہیں پہچانتے۔ لیکن جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور الہامی کتب کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اور اس میں آپ ٹریس کرنے کی کوشش کریں گے، دیکھنے کی، جانچنے کی کوشش کریں گے کہ ان میں کیا کیا وہ باتیں ہیں جو ہمارے دین کے موافق ہیں، تو آپ کو بہت ساری مماثلت ملے گی۔ تحریف تو بعد میں ہوئی نا، جتنی مطلب توریت اور انجیل میں بھی ہم کہتے ہیں کہ تحریف ہوئی، وہ تو بعد کی بات ہے نا۔ جب نزول توریت ہوا اور نزول انجیل ہوا، تو وہ وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے نبیوں پہ سچا پیغام بھیجا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مختلف کتب تواریخ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ سب کو پتہ چلے گا کہ پیدائش نبی، ولادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میلاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکار آپ کو ہر جگہ پر ملیں گے۔ اور پھر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو اس پیدائش سے پہلے جو عرب معاشرے میں ایک خاص چینج تھی، ایک بالکل تبدیلی کا رنگ تھا، اگر اس کا مطالعہ کریں پھر بھی یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے چند مہینے پہلے عرب تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ وقوع پذیر ہوا، عربوں کی لائیو ہسٹری کا۔ کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم علماء کرام جو بات کرتے ہیں اکثر جو ہے وہ آپ کو ٹیکسٹ بتائیں گے، قرآن کی یہ آیت ہے، اور قرآن کی آیت کے ساتھ حدیث مبارکہ کا تذکرہ کریں گے کہ یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اسی کے گرد جو ہے وہ پوری گفتگو کر دیتے ہیں۔ جب تک تاریخ کو آپ بطور دلیل نہ لائیں نا کہ واقعہ ہوا کیا تھا اور اس واقعے کے اثرات کیا تھے، اس واقعے کے اسباب کیا تھے، کیا یہ واقعہ درایت کے اصولوں پر بھی پورا اترتا ہے؟ درایت سے مراد یہ ہے کہ انسانی انٹلیکٹ، کیا ہماری عقل، فہم، فراست بھی اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ اگر ہماری عقل، ہماری فہم، ہمارا جو دماغ ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، اور پھر تاریخ میں اس وقت کچھ خاص واقعات پیش ہیں اور وہ تاریخ میں آج بھی موجود ہیں، تو پھر آپ اس واقعے کو انکار نہیں کر سکتے۔ آپ پھر کہتے ہیں کہ جو دین کی وحی ہے وہ بھی اس کے بارے میں صحیح بتا رہی ہے اور تاریخ بھی اس بات کی تائید کر رہی ہے، تو اس وجہ سے ہم جو ہیں اس بات کو مانتے ہیں۔ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے جو ہے وہ جو واقعہ ہوا وہ یہ ہوا عام الفیل، ابرہہ جو ہاتھی لے کر آیا اور ہاتھیوں کے ذریعے سے اس نے مکہ پر اٹیک کیا، اور اٹیک کرنے کے بعد ابابیل جو تھے انہوں نے اس کے ہاتھیوں کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ وہی سال تھا جس سال جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، اور عربوں کے شعور میں یہ واقعہ زندہ تھا، یہ واقعہ پھر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش مبارکہ سے پہلے آپ کے والد گرامی کے ساتھ واقعات پیش آتے تھے۔ عرب کے جو کاہن تھے، کاہن ان لوگوں کو کہتے ہیں نجومی، اور چونکہ آج کے جو معاشرہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، سائنس خود اتنی بڑی نجومی بن گئی ہے کہ کوئی اور کسی اور چیز کی طرف آپ کی سوچ ہی نہیں جاتی۔ مطلب جو ٹیکنالوجی نے اس وقت کرامتیں اور معجزے برپا کیے ہوئے ہیں، ماضی کے جو واقعات ہیں وہ تو اس کے سامنے بالکل ایک عجیب سے چھوٹی سی چیز لگتے ہیں۔ مثلا ماضی کے جو بعض کرامتوں کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے ولی وہ ہوا میں اڑ سکتا تھا، اب تو ساری کی ساری دنیا ولی بن گئی ہے، ہر بندہ ہر روز ایروپلین کے ذریعے ہواؤں میں اڑ رہا ہے، سمندر کی تہہ میں جا رہے ہیں، موبائل فون کے ذریعے
پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی کی بات کسی کے دل میں جو ہے وہ روحانیت کے ذریعے پہنچ گئی، اب جو ہے وہ موبائل کے فون کے ذریعے آواز بھی، چہرہ بھی، تصویر بھی سب بھیج سکتے ہیں۔ تو سائنس اتنی تیزی سے تبدیل ہوئی ہے، اور اس کی ساری بنیاد کس پر ہے؟ ریزننگ اور عقل پہ، کہ اب جو ہے وہ کرامات اور یہ چیزیں بالکل جو ہیں وہ سادہ سی رہ گئی ہیں۔ اسی وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ تھا وہ یہ چھوٹی چھوٹی کرامات نہیں تھیں، وہ معجزہ کیا تھا؟ علم اور نالج، قرآن۔ اس سے پہلے آپ سے بات کر چکا ہوں کہ قرآن کا معجزہ کیا ہے کہ اب جو انسانیت ہے رہتی دنیا تک، تا قیامت تک، انسانیت یہ چھوٹی چھوٹی کرامتیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں رہے گی۔ انسانیت کا جو آخری معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ علم، شعور، تدبر، فکر، ریسرچ، یہ معجزہ ہے، اور یہی قرآن ہے۔ اور قرآن کا پہلا لفظ یہ ہے، اقرا، پڑھو، علم حاصل کرو۔ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی بات، قرآن بار بار اس چیز کا تذکرہ کرتا ہے کہ افلا یتدبرون، یہ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، ان کے اندر فکر ختم ہو گئی ہے، سوچو، پڑھو، علم حاصل کرو۔ تو یہ جو آخری معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، آپ دیکھیں آخری معجزے سے پہلے آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کو مبعوث کرانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی طاقت عطا کی، اتنی عجیب و غریب حیرت انگیز قدرتیں دیں، معجزے دیے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور آپ کی ان معجزوں کی وجہ سے ہی کرسچینٹی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہو گئے اور ان کو خدا کا بیٹا مانگنے لگے۔ آپ دیکھیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا سب سے بڑا معجزہ تھا کہ مردوں کو آپ زندہ کر دیتے تھے۔ آپ کے پاس کوئی کوڑی کا مریض آتا تھا، آپ ہاتھ پھیرتے تھے، اس کا جو ہے وہ مرض ختم ہو جاتا تھا۔ کوئی ایسا انسان جو نابینا ہوتا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بینا ہو جاتا تھا۔ آپ کے جو ہے وہ پیدائش ایک معجزہ تھی، والد کے بغیر پیدا کیے گئے۔ آپ جو ہے وہ دوسرا ساتھ ہی معجزہ یہ ہوا کہ والد کے بغیر پیدا ہونے کی وجہ سے والدہ پر جب اعتراض ہوا کہ یہ بچہ جو ہے وہ نعوذ باللہ کس کا ہے، یہ اعتراض جب ہوا تو آپ نے بھنگوڑے کے اندر خود ہی اپنے بارے میں بتا دیا، اور یہ بتا دیا کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں وہ دین عید کا دن ہے۔ تو یہ جو، اور اسی کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی خود کر دیا کہ میں مبعوث ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ لیکن آپ سب سے بڑی بات دیکھیں کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام جو اتنے بڑے بڑے معجزات، اور آپ کی زندگی ساری کی ساری ایک معجزہ تھی، شروع سے لے کر آخر تک جو ہے۔ پیدائش کیسے ہوئی آپ کی؟ باپ کے بغیر، معجزہ۔ اور وصال ہوا ہی نہیں، آپ نے دوبارہ مبعوث ہونا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ جو ابھی تک برقرار ہے، جو ابھی تک برقرار ہے، آپ کی دوبارہ بعثت ہونی ہے۔ لیکن آپ کا مقصد کیا تھا زندگی کی؟ بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو مقصد وہی تھا توحید باری تعالیٰ، اور دوسرا مقصد یہ تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دینا، آپ کی میلاد کو منانا، لوگوں کو بتانا کہ میرے بعد جو ہے اس امت کو بچانے والا آئے گا۔ تو یہ اتنی حیرت انگیز واقعات نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے آنا اور ان کا ہونا، یہ اس چیز کی نشانی تھی کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے۔ اور عربوں کا مزاج جو ہے وہ اتنا سخت مزاج کے وہ لوگ تھے، اتنے شدید مزاج کے وہ لوگ تھے کہ وہ کسی بات کو اگر دلیل نہیں ہوتی تھی یا وہ صحیح نہیں ہوتی تھی تو وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ لیکن اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کے ساتھ ہی ان کو پہچان شروع ہو گئی تھی۔ جس وقت مائی حلیمہ آپ کو لے کر جا رہی تھی، اور ان کے جانے کی وجہ سے جو ہے آپ کی اونٹنی جو سب سے کمزور تھی وہ سب سے تیز ہو گئی۔ اس علاقے میں جہاں پر آپ جو ہے وہ تشریف فرما ہوتے تھے وہاں پر جو ہے وہ سبزہ اگنے لگا، حالانکہ پوری زمین بنجر تھی، اور لوگ جو اس بستی کے لوگ تھے وہ یہ کہنے لگے کہ اپنی بھیڑوں کو، اپنی بکریوں کو اس جگہ پر جو ہے وہ بھیجا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ دودھ ملے۔ اور ان کے بعد جو ہے ان کی بکریوں، ان کی گاؤں، ان کے اونٹوں کی کھیریوں سے کبھی دودھ ختم ہی نہیں ہوا۔ اور بھائی حلیمہ جو ہے کہتی ہیں کہ میرے پاس اللہ نے ایک ایسا نعمت اور ایسا فرشتہ بھیج دیا ہے کہ میں تصور بتا نہیں سکتی کہ اس سے کیا۔ تو یہ وہ باتیں تھیں، کیا لوگوں کو سمجھ نہیں تھی ان باتوں کی؟ تاریخ اس بارے میں نہیں بولتی، شعور جو ہے اس بارے میں بات کرتا ہے۔ آپ کے یہاں پر فورسٹ فیلڈ میں اگر کوئی ایک خاص واقعہ ہو جائے
تو کیا وہ ایک دم سے پھیل نہیں جاتا؟ سب کو اطلاع مل جاتی ہے کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے۔ اسی زمانے میں جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہو رہی تھی، آپ کے گھر میں جو ایک خاص قسم کی روشنی آ رہی تھی، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا، آپ کے اوپر جو خاص کیفیات تھیں وہ ساری کی ساری تاریخ اور حدیث کی اور تفسیر کی کتابوں میں جو ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں۔ شام کے جو محلات تھے ان کی روشنی وہاں پر ظاہر ہو رہی تھی، اور جو کسرا تھا سپر پاور اس زمانے کی، اس کے محل کے کنگرے گر رہے تھے۔ ہندوستان کے جو بادشاہ تھے وہ آسمان کے ایک خاص ستارے کو دیکھ رہے تھے جو ان کی الہامی کتابوں میں موجود تھا کہ وہ ستارہ طلوع ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس امت کا، اس زمین کا ہادی جو ہے اس کی بعثت ہو جائے گی۔ تو یہ سارے کے سارے واقعات جو ہیں تاریخ میں محفوظ ہیں، اور یہ اسلامی تاریخ کی بات نہیں کر رہا، غیر اسلامی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ وہ سب بتاتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ تھی کہ یہودی جو تھے وہ کتنی صدیاں پہلے اپنے سارے علاقے چھوڑ کے مدینہ شریف میں آ کے بسیرا انہوں نے کر لیا تھا، کیونکہ یہودی جو تھے ان کے پاس جو ہے نبوت کی پوری تاریخ تھی، تسلسل تھا۔ بنی اسرائیل کا جو تسلسل تھا یہ کم از کم 1,500 سال تک جو نبوت تھی انہی کے خاندانوں میں آتی تھی، اور ان کو ایک ایک چیز کے بارے میں پتا تھا کہ آخری نبی کی کیا صفات ہوں گی، آخری نبی کون ہوگا، کیسے نازل ہوگا، کہاں پر آئے گا، اور اس کے اندر کیا کیا صفات ہوگی، ایک ایک چیز۔ وہ تقریباً 400-500 سال پہلے انہوں نے ہجرتیں کرنا شروع کر دی تھیں، اور ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آ کے جو ہے وہ رک گئے تھے۔ اور ان کا چیلنج جو تھا کفار مدینہ سے وہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی ابھی ہم کمزور ہیں، ابھی آپ سے لڑ نہیں سکتے، کیونکہ عرب تھے وہ پیگن جو مشرکین، پورا عرب جو ہے وہ مشرکوں پر تھا، بت پرست تھے، تو وہ ان کو کہتے تھے کہ ابھی آپ کا زمانہ ہے، ہمارا زمانہ آنا ہے۔ اور زمانہ کیا آنا ہے؟ اللہ نے اپنے آخری نبی کو یہاں پر بھیجنا ہے، ہم اس کے ساتھ ملیں گے، اس کے ذریعے سے پھر پوری کائنات پر ہماری حکومت ہوگی۔ یہ یہودیوں کا دعویٰ تھا، اور یہ بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ اور ان کے 3 جو ٹرائب تھے وہ آ کے مدینہ شریف میں ٹھہر گئے تھے، رک گئے تھے، ان کی نسل در نسل جو ہے، اور وہ کتابوں میں دیکھتے رہتے تھے اپنی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور بعثت کے بعد جو ہے وہ سب کا سب ان کو موجود تو پتہ تھا، لیکن ایک چیز جو تھی یہودیت میں آج بھی ہے وہ یہ تھی کہ وہ چونکہ بنی اسرائیل سے توقع کر رہے تھے، انہوں نے کبھی توقع نہیں کی تھی، کبھی ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اللہ نے اپنا آخری نبی جو ہے وہ بنی اسماعیل سے بھیج دینا ہے، لڑی بدل جانی ہے۔ تو صرف اسی ایک نقطے پہ پھر انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کر دیا، ورنہ قرآن میں ذکر ہے، اور ان کے جو اس وقت کے علماء تھے یہودیوں کے، ان سب نے متفقہ طور پر یہ بات تسلیم کی تھی کہ جو نشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی یہ تھی کہ مہر نبوت آپ کے پشت مبارک پر موجود تھی، آپ نے ہجرت کرنا تھی، اور ساری کی ساری نشانیاں ان کو مل گئیں۔ لیکن صرف ایک بنیادی مسئلہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسماعیل سے تھے، بنی اسرائیل سے نہیں تھے، اسی نقطے پہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں مانیں گے، بلکہ اس کے بعد ساری زندگی ہم جو ہیں ان کے خلاف جائیں گے، اور یہ عمل جو ہے آج تک جاری ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو کبھی تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر بھی دیکھنے کی کوشش کیا کریں، کبھی یہ بھی دیکھیں کہ تاریخی شعور کیا ہے اس سارے معاملے میں۔ اور آپ جب اس طریقے سے اپنی تاریخ کو اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور ولادت کو پڑھیں گے، آپ کے دل میں ایک اور محبت کا لیول آئے گا۔ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، اس کا جو ہے وہ ایک خاص کیفیات آتی ہیں، جو بندہ درود و سلام کثرت سے پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اوپر ایک خاص کرم اور فضل یہ ہوتا ہے کہ اس کے وجود کے اندر سے آہستہ آہستہ کبر، تکبر نکل جاتا ہے۔
آہستہ آہستہ اس کا وجود جو ہے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پاکیزگی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ جمالیاتی ذوق کا حامل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی شخصیت میں جلال اور اس کی شخصیت میں خود غرضی، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنا اور سازشیں کرنا، کسی کو جو ہے وہ نیچا دکھانا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ امور جو ہیں آہستہ آہستہ اس سے نکل کر اس کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، پاکیزگی آ جاتی ہے، روحانیت آ جاتی ہے، وہ بندہ خیر والا بن جاتا ہے. درود پاک پڑھنے کی یہ جو ہے وہ برکتیں ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ کنیکشن ہے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک ہمارے لیے زندہ کیا ہوا ہے. اور ایک اور جو حدیث مبارکہ ہے اس بارے میں، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کے حوالے سے ہے، کہ ہم جو ہیں وہ خواب کے ذریعے سے، اب ظاہری آنکھ کے ذریعے سے دیکھنا تو ظاہری سی بات ہے کہ بہت مشکل ہے، اگرچہ اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہیں جن کی بصیرت، فراست اور اندر کی آنکھ ایسے روشن ہو جاتی ہے کہ ان کو وہ تجلیات نصیب ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ حدیث مبارکہ کی روح سے اور اس اعتبار سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فی الحقیقہ، کہ جس نے خواب میں میری زیارت کی تو اس نے میری ہی زیارت کی، کیونکہ شیطان جو ہے میری شکل میں نہیں آ سکتا. آپ دیکھیں کہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کی پاکیزگی اور ان کا ہماری ذات کے ساتھ تعلق جو ہے، ظاہری سی بات ہے کہ زیارت تبھی ہوگی کہ جب وجود اس کے لیے تیار ہوگا. ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو، لیکن اپنے اندر کو بھی تو اتنا پاک اور اجلا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جس نے خواب میں بھی میری زیارت کی تو اس نے میری ہی زیارت کی، کیونکہ شیطان نہیں آ سکتا. شیطان جو ہے ہر قسم کے وسوسے انسانوں کو دے سکتا ہے. آپ سب کو کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی نہ کوئی خواب آتا ہی رہتا ہوگا، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی ڈراؤنے خواب آ جاتے ہیں، کبھی انسان تھکا ہارا ہوتا ہے تو تھکن کی وجہ سے بروکن خواب آ جاتے ہیں، کبھی انسان جو ہے وہ تبخیر معدہ کی وجہ سے کھانا کھا کے آپ سو جائیں تو آپ کو ایک چکی سی چل پڑتی ہے اور ایک ریل سی چل پڑتی ہے، اس طرح کے بھی خواب آ رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن کبھی شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈال کر بھی کوئی خوابوں کی صورت انسان کی اختیار کر سکتا ہے. صرف نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی تاثیر ہے، اثر ہے، اور آج تک ہمارے ذات کے ساتھ آپ کا تعلق ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جس کو زیارت ہوتی ہے اس کو حقیقت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے. بے شمار واقعات ہیں اللہ کے بندوں کے جو اس چیز کی طرف نشانی کر دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، میں نے شاید ایک دفعہ یہ پہلے واقعہ ذکر کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ جو ہے وہ پڑھی، جس میں حضرت آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور 14ویں کی رات تھی، میں چاند کو بھی دیکھ رہی تھی اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھ رہی تھی، اور میں نے یہ یقین مان لیجئے کہ یہ جانا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور چاند سے زیادہ روشن اور پر نور ہے. یہ ہمارے دوست جو ہیں وہ سیال شریف کے صاحبزادگان میں سے اور سیال شریف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو میرے دل میں ایک جو ہے نا خلش سی پڑ گئی کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی انسان جو ہے وہ چاند سے کیسے زیادہ روشن ہو سکتا ہے، اور کیسے جو ہے وہ ایک، آپ ذرا دیکھیں نا چاند کو اور تصور کریں کسی انسان کے چہرے کی روشنی کو. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دل میں خلش سی آ گئی، دراڑ سی آ گئی. اچھا، اب یہاں پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی، اگر تو انسان کے ذہن میں شک جو ہے یہ بد فطرتی کی وجہ سے آئے تو وہ کیفیات سے محروم ہو جاتا ہے. اگر نیت خراب ہے، انسان کے ذات کے اندر چکر بازی ہے، کوئی وہ فراڈ کرنا چاہتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کویسچن ریز کر رہے ہیں، کہیں فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے، تب کویسچنز آپ اٹھا رہے ہیں نا، تو تب آپ کو روحانیت نصیب نہیں ہوگی، برکت نصیب نہیں ہوگی، آپ کا وجود اندھیروں میں چلا جائے گا. کیونکہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی دفعہ آپ نے جو ہے وہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا. جب آپ نے سورج کو دیکھا، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ خدا ہو سکتا ہے.
پھر جو ہے وہ جب سورج غروب ہو گیا کہا نہیں یہ تو خدا نہیں ہو سکتا. چاند کو دیکھا کہ یہ رات کو روشن کرتا ہے یہ خدا ہوگا. جب یہ دیکھا تو آخر میں کہا نہیں میرا خدا جو ہے وہ نہیں ہے جو غروب ہو سکتا ہے. یعنی وہ حق کی تلاش میں تھے, دل اور فطرت پاک تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ کوئی اس چیز کے اوپر آپ سے نہیں پوچھا. کئی دفعہ آپ نے جو ہے وہ اس طرح کے سوالات اٹھائے اور اللہ تبارک و قرآن ذکر کرتا ہے کہ کیا شک ہے؟ فرمایا شک نہیں, یقین کی طرف سفر کرنا ہے. تو جب ہم یقین کی طرف سفر کی کوشش اور خواہش کرتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ نیت پاک ہو, خواہش جو ہے وہ سچی ہو اور دل جو ہے وہ صحیح طور پر صحیح صراط مستقیم پر ہو, تب شک آپ کو فائدہ دیتا ہے. تو ان دوست کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ شک جب پڑ گیا دماغ سے نہ نکلے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک گاؤں میں موجود تھے, رات کو مجھے جو ہے وہ ایک خواب میں زیارت ہوئی, ایک انتہائی روشن چہرہ نظر آیا. اس روشن چہرے کے جلال اور ہیبت کی وجہ سے میں اٹھ گیا اور اس نے کہا کہ تو ہے وہ جو میری روایت کردہ حدیث پر شک کرتا ہے. حضرت جابر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہوئی اس طرف دیکھو. اس طرف دیکھا تو کہتے ہیں کہ مجھے چاند بھی نظر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی نظر آئی اور آپ کے وجود سے روشنی نکلتی ہوئی چاند پر جا رہی تھی. یہ وہ واقعہ ہے جو میں نے اس لیے ذکر کیا. ہر بندے کا اپنا ذاتی جو ہے ایک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ہوتا ہے اور ہر بندے کی اپنی فطرت اور نیچر, اپنے وجود کی پاکیزگی اس کو روحانیت کا ایک مرتبہ عطا کرتی ہے. تو یہ تعلق جو ہے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آج بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے آپ کوئی تصور نہیں کر سکتے, نہ وہ کسی خاص ہیکل میں, ذات میں, کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی آپ کے وجود میں نہیں آ سکتا کیونکہ خالق کا تصور جو ہے وہ مخلوق کر ہی نہیں سکتی, وہ پیدا کرنے والا ہے اور ہم لمیٹڈ ہیں. لمیٹڈ چیز جو ہے ان لمیٹڈ کو تصور ہی نہیں کر سکتی. لیکن نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام افضل البشر, اللہ کی تخلیقات مخلوقات میں سے سب سے افضل آپ کا تصور کیا جاتا ہے اور اللہ نے آپ کا رشتہ امت کے ساتھ خواب کی صورت میں جوڑا ہوا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارکہ میں درود و سلام جو ہم پڑھ رہے ہیں, محافل میں ہم حاضر ہو رہے ہیں, یہ کنیکشن جو ہے روحانی کنیکشن, یہ تعلق جو ہے اتنا مضبوط کر دے کہ ہمیں حضوری کی کیفیت نصیب ہو جائے. اور جس شخص کو وہ کیفیات نصیب ہو جاتی ہیں اس کی یہ دنیا کے چھوٹے موٹے مسئلے, یہ روٹی کپڑا اور مکان کے رولے اور یہ خواہشیں جو ہیں یہ بالکل پیچھے چلی جاتی ہیں. بھئی جس کو دنیا کا سب سے اعلیٰ ٹیسٹ مل جائے, جس کو دنیا کی سب سے اعلیٰ سکون اور اطمینان دینے والی چیزیں مل جائیں, اس کو باقی چیزوں میں کیا سکون رہ جاتا ہے. یہ دعا ہے اور اسی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ آپ محافل میلاد النبی میں شرکت کیا کریں, درود شریف کثرت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک پکا سچا سچا رشتہ قائم کر دے. وما علینا الا البلاغ. اذان ہو چکی ہے, سنتیں ادا کر لیجیے. صفوں کو درست